کسی کی نعمت کا زوال چاہا جائے تو یہ حسد ہے، جلنا ہے۔ خدا کے پاس اللہ کی جو نعمت ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے، جلنا ہے۔ اور خدا کے پاس جو نعمت ہے ویسی مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے، رال ٹپکانا ہے، اس کی نعمت باقی رہے، مجھے بھی ویسی نعمت مل جائے، یہ رشک ہے، رال ٹپکانا ہے۔ اور یہ صرف جائز نہیں، مطلوب ہے، یہ صرف جائز نہیں، مطلوب ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اوپر جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ کہ یہ مطلوب ہے۔ اسی بات کو اور آگے بڑھاؤ، کتاب العلم میں جب تک آپ کمپٹیشن نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے، مقابلہ بازی جب تک نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علم میں مقابلہ ضروری ہے، ابنائے جنس سے، ابنائے عصر سے، معاصرین سے مقابلہ ضروری ہے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ آج کل تمہارے اندر یہی نہیں رہا، مقابلے بھی آپس میں نہیں رہے تمہارے اندر، یہ تو تمہارے ذہنوں میں ہے کہ میں جماعت میں اول آؤں گا، یہ اول آؤں گا، یہ تو فی نفس ہی ہو، اور ساری جماعت کے اعتبار سے مقابلہ ہو، یہ نہیں، شخصی مقابلہ۔ جب تک ابنائے عصر سے، معاصرین سے شخصی مقابلہ نہ ہو کامیابی نہیں ہو۔ میں جب مظاہر میں پڑھتا تھا تو مونگیر کے ایک مولانا صاحب تھے افروز عالم، اب ہیں نہیں میرے خیال سے، کیونکہ کہیں ان کا نام نہیں آ رہا، اگر ہوتے تو اس وقت وہ بڑے عالم ہوتے اور ان کا نام آتا، مگر ان کا کوئی نام نہیں آ رہا تو میرے خیال سے وہ دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ملا حسن میں میرے ساتھی تھے، میرا ان سے پڑھنے میں مقابلہ ہوا تھا، ملا حسن، صرف ملا حسن میں، اور کتابوں میں نہیں، ملا حسن میں میرا ان کے ساتھ پڑھنے میں مقابلہ ہوا تھا۔ وہ دورہ پڑھ کر ملا حسن میں آئے تھے اور میں شرح وقایہ پڑھ کر ملا حسن میں گیا تھا۔ شرح وقایہ پڑھنے کے بعد میں نے اگلے سال ملا حسن لی تھی، وہ دورہ پڑھ کر ملا حسن میں آیا تھا، میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تھا پڑھنے۔ تو ملا حسن کا کوئی حاشیہ ایسا نہیں تھا جو میں نے رٹ نہ رکھا ہو، پورا حفظ کرتا ہوا تھا، سارے حواشی۔ اس وقت میں یہ کتاب کے حاشیے یہی شرحیں تھی، اس کے علاوہ کوئی شرح تھی ہی نہیں۔ ملا حسن کا ہر حاشیہ میں نے رٹ رکھا تھا۔ اور جس دن اس کا امتحان تھا میں 2 راتیں اور 1 دن نہیں سویا تھا، پوری رات پھر پورا دن پھر پوری رات۔ 2 کتابوں کے امتحان کے درمیان میں وقفہ ملتا ہے، تو یہ وقفہ ملا تھا، تو میں 2 راتیں اور 1 دن نہیں سویا ہی نہیں تھا، پڑھ رہا تھا، مقابلہ ہوا تھا ان سے۔ پھر جب امتحان کے لیے گئے تو اس زمانے میں اساتذہ سوال لکھواتے تھے، تو ملا حسن کا استاد نے سوال لکھوایا، لکھ لی، پھر ایک حال میں یہاں بٹھا دیا جواب لکھنے کے لیے، بیٹھ گئے۔ وہاں جو نگران استاد تھے، میں نے ان سے کہا حضرت مجھے نیند بہت آ رہی ہے، میں 2 راتوں سے سویا نہیں ہوں،
کہنے لگے سو جائیں آپ؟ جب میں وہیں سو گیا اور میں نے یہ کہا کہ مجھے 1 گھنٹے کے بعد اٹھانا، تو ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا تو اٹھا کر کہا جا وضو کر کے آ۔ میں وضو کر کے آیا تو بازار سے ملازم کے ذریعے سے چائے منگوا کر تیار رکھی تھی۔ مجھ سے کہا چائے پی لے، پھر پرچہ لکھ۔ میں نے چائے پی کر کے جم کے پرچہ لکھا 3 گھنٹے میں۔ ہمارے اساتذہ بڑے مہربان تھے ہمارے ساتھ۔ آج کوئی امتحان گاہ میں سونے دے گا اور چائے کلب منگوا کر پلائے گا؟ جس سال میں دورے میں تھا تو میری ایڑی پک گئی تھی، ایک چھوٹی سی تیر چوبتی رہتی تھی اور کوئی توجہ نہیں کی، اور ایڑی پک گئی اور اتنی پک گئی کہ چل نہیں سکتا۔ سالانہ امتحان آ گیا، میں نے سوچا کہ امتحان مؤخر کرانے، طلبہ بیماری کی وجہ سے مؤخر کراتے ہیں۔ میرے سب ساتھیوں نے کہا بالکل نہیں، امتحان دینا، اور انہوں نے کہا کہ بعد میں جو امتحان تقریری ہوگا، اس کو تقریری امتحان ہوتا تھا، اس میں جو نمبر آتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور دوہرے کے 2 طالب علموں کے ساتھ میرا پڑھنے کا مقابلہ تھا، وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اب نہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان سے پڑھنے کا مقابلہ تھا، اور اس مقابلے کا علم میرے ساتھیوں کو بھی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، امتحان دینا ہے، بعد میں جو امتحان تقریری دیا جائے گا اس کے نمبرات ویسے ہی آتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ اب میں تو باہر صدر دروازے پر جو چمن بندی کا دفتر ہے وہ میرا کمرہ تھا، وہاں سے دارالحدیث تک پیدل میں نہیں جا سکتا تھا، کیسے امتحان دوں گا؟ تو میں نے درخواست دی۔ حضرت مولانا بشیر احمد خان صاحب قدس سرہ ناظم امتحان تھے۔ میں نے درخواست دی کہ حضرت میری صورتحال یہ ہے، مجھے لیٹ کر پرچہ لکھنے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے فوراً، جو میں تو نہیں گیا، کسی طالب علم کے ہاتھ درخواست بھیجی تھی، انہوں نے کہا بالکل لیٹنے کا انتظام کر دوں گا میں۔ اور دارالحدیث میں پورا گدا ڈلوایا اور گاؤں تکیہ ڈلوایا، اور 2 طالب علموں کے کندھوں پر میں درسگاہ میں جاتا تھا، اور وہاں لیٹ کر میں نے دوہرے کے 10 پرچے لکھے۔ ہمارے اساتذہ اتنے شفیق تھے، اب ہم اتنے شفیق نہیں رہے۔ کچھ تو قانونی پابندی ہو گئی، اور پہلے مدرسے کے بہت زیادہ قوانین نہیں تھے، اساتذہ کا اپنا اختیار ہوتا تھا، اب اختیار اساتذہ کا نہیں رہا، تو کچھ قانونی پابندی ہو گئی اور کچھ ہماری شفقتوں میں بھی کمی آ گئی۔ پھر کیا ہوا، جیسا یہاں مقابلہ چل رہا تھا اور ساتھی میرے کئی ساتھی تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایسے مظاہر میں جب میرا ملا حسن میں مقابلہ چل رہا تھا تو اساتذہ بھی جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ چل رہا ہے، اور یہ جو استاد مجھے انہوں نے کہا سو جا اور چائے منگوا کر پلائی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ مقابلہ کر رہا ہے اور رات پر پڑتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے سونے کی اجازت دی تھی اور چائے منگوا کر پلائی تھی۔ بہرحال ہمارے اساتذہ بھی دلچسپی لیتے تھے ہمارے مقابلے میں۔ پھر کیا ہوا، امتحان کا نتیجہ آیا تو ان صاحب کے 15 نمبر آئے ملا حسن، یہ کامیابی کا اقل درجہ تھا وہاں، اب نہیں، اس وقت کم سے کم 15 درجے میں کامیاب ہوتا تھا، اور میرے 20 نمبر آئے، یہ کامیابی کا اعلیٰ آخری درجہ تھا، 20 سے آخری نمبر تھے، تو میرے 20 آئے، ان کے 15 آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے میرے ساتھ مقابلہ چھوڑ دیا، کیونکہ رزلٹ ہی آیا ہے۔
بہرحال اس قصے میں بتلانا یہ ہے کہ ایسا جب تک مقابلہ نہیں ہوگا، غایت قصویٰ آخری حد تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہی باب ہے. باب الارتباط فی العلم والحکمت. میں نے تو تمہیں فرق بتلایا ہے کہ علم، فقاہت، حکمت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں. واو اچھے تفسیری کا. علم اور حکمت حضرت کے نزدیک ایک ہے. اور ارتباط کے معنی ریس کرنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ارشاد ہے، تفقہوا قبل ان تسودوا. یہ بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سیدھے قاعدے سے بیٹھو بھائی. تفقہوا قبل ان تسودوا. سردار بنائے جاؤ اس سے پہلے دین کا فہم حاصل کر لو. یعنی عالم نہیں، عالم سے اوپر کا درجہ فقیہ، اس درجے تک پہنچ جاؤ. حکمت کا درجہ تو وہ بھی ہے، قصب سے جہاں تک آدمی پہنچ سکتا ہے وہ فقاہت کا درجہ ہے، پہنچ جاؤ. سردار بنائے جاؤ اس سے پہلے. سردار بنائے جاؤ کا کیا مطلب؟ دو مطلب ہے. شادی ہو جائے، بیوی بچوں کا جھمیلا ہو جائے، پھر پڑھنے کا، اور پڑھنے میں بھی فقاہت کے درجے تک پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا. اس سے پہلے پڑھ لو. اسی لیے ہم اپنے بچوں کی جب تک وہ اچھی طرح سے فارغ نہ ہو جائیں شادی نہیں کرتے. دوسرا مطلب، گورنمنٹ کے عہدے تمہیں سونپے جائیں، اس سے پہلے فقاہت حاصل کر لو. کیونکہ حکومت کے عہدوں کے لیے علم و فقاہت ضروری ہے. اور جب عہدے تمہیں مل جائیں گے پھر تم علم و فقاہت حاصل نہیں کر سکو گے. لہذا پہلے سے علم و فقاہت حاصل کر لو، پھر حکومت کے عہدے تمہیں دیے جائیں. ترمذی میں یہ حضرت عمر ہی کا یہ قول پڑھو گے، کتاب الجمعہ میں ہے، لا یبع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین. جس نے دین کی فقاہت حاصل نہیں کی ہے وہ ہماری مارکیٹ میں دکان نہ کھولے. مارکیٹ میں دکان کھولنے کے لیے پہلے صفائی معاملات پڑھ لو. صفائی معاملات حضرت تھانوی کی ایک رسالہ ہے، تم لوگ بھی معنی میں لوگ. حضرت تھانوی قدس سرہ کا رسالہ ہے صفائی معاملات. وہ پہلے پڑھو پھر مارکیٹ میں دکان کھولو. کون سا کاروبار کس طرح سے کرنا جائز ہے، کس طرح سے کرنا ناجائز ہے، یہ مسائل جان لے گا تبھی تو صحیح کاروبار کرے گا. اور اگر کاروبار کے مسائل ہی نہیں جانتا تو اونچا سیدھا کاروبار کرے گا، جائز ناجائز، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا، گاہک کو بھی لے ڈوبے گا، ناجائز کرے. تو جیسے وہ فرمایا تھا کہ مارکیٹ میں دکان کھولنے سے پہلے دین سیکھ لو. لا یبع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین. ایسے ہی یہ حکومت کے عہدے تو بہرحال سونپے جائیں گے، وہ عہدے سونپے جائیں اس سے پہلے علم حاصل کر لو فقاہت کے درجے تک. تفقہوا قبل ان تسودوا. صحیح مطلب یہ ہے. اور پہلا مطلب یہ بھی غلط نہیں کہ زندگی کے جھمیلوں میں پھنس جاؤ اس سے پہلے علم حاصل کرو. یہ قول کیوں لائے؟ جب زندگی کے جھمیلوں میں آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر پڑھنے میں مقابلہ بازی نہیں کر سکتا. اور جب تک زندگی کے جھمیلوں میں نہیں پھنسا
اس سے پہلے ابناء اصغر کے ساتھ مقابلے کرے گا. اقتباس فی العلم، اقتباس فی العلم کب تک ہو سکتا ہے؟ جب تک زندگی کے جمیلوں میں نہ پھنسے. اور پھنس گیا، چاہے حکومت کے عہدے مل گئے، چاہے بیوی بچے ہو گئے، اب تو پڑھ لے، یہی غنیمت ہے. ارتباط، ساتھیوں سے مقابلہ بازی. اب کیا مقابلہ بازی کرے؟ اب نہیں کر سکتا. یہ فرمایا کہ سردار بنائے جاؤ، اس سے پہلے فقاہت حاصل کر لو. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت عمر کے اس قول میں اضافہ فرماتا ہے، اور یہ خواہ مخواہ کا اضافہ ہے. حضرت فرماتے ہیں صحابہ نے سردار بننے سے پہلے بھی پڑھا ہے اور سردار بننے کے بعد بھی پڑھا ہے. بڑی بڑی عمروں میں صحابہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے مسلمان ہو کر پڑھا ہے. معلوم ہوا کہ زندگی کے جھمیلوں میں پھنسنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور صحابہ پڑھتے پڑھتے فقاہت کے درجے تک پہنچے. یہ حضرت نے لقمہ دیا، حضرت عمر کے قول میں اضافہ کیا. لیکن میں نے کہا یہ خواہ مخواہ کا اضافہ ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جو فرمایا ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حکومت کے عہدے ملیں اس سے پہلے ٹھیک سے دین پڑھ لو، فقاہت کے درجے تک دین پڑھ لو، عہدے ملیں اس سے پہلے، تاکہ عہدوں کی ذمہ داری سے تم عہدہ بر آ ہو سکو. یہ مطلب جیسے وہ کہا تھا کہ مارکیٹ میں دکان کھولنے سے پہلے دین سیکھ لو تاکہ صحیح کاروبار کر سکو. اسی طرح سے حکومت کے عہدے ملیں اس سے پہلے دین سیکھ لو فقاہت کے درجے تک، تاکہ حکومت کے عہدوں کی ذمہ داریاں تم پوری کر سکو. میں نے کہا تھا راج مطلب یہ ہے، بس جب یہ ہے تو اس میں اضافہ کرنے کیا ضروری ہے؟ پہلا مطلب لو، شادی ہو جائے، دنیا کے جمیلوں میں پھنس جائے، یہ مطلب لو تو یہ اضافہ صحیح ہے. لیکن میں نے تو کہا تھا کہ مطلب دوسرا راج ہے، پھر اب اضافے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے بازار میں کاروبار کرنے کے لیے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ کاروبار صحیح کر سکے، ایسے حکومت کے عہدے سنبھالنے سے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ عہدوں کی ذمہ داری پوری کر سکے. یہ مطلب ہے تو اب اس میں کوئی لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقال عمر رضی اللہ عنہ تفقهوا قبل ان تسودوا وقال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا. سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. دلیل وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنهم وبه قال حدثنا الحمیدی وقال حدثنا سفیان وقال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن غیر ما حدثناه عن الزہری. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سفیان ابن عیینہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اسماعیل سے سنی، مگر اسماعیل امام زہری کی جو روایتیں بیان کرتے ہیں یہ اس سلسلے کی روایت نہیں ہے، بلکہ اسماعیل یہ روایت زہری کے علاوہ سے روایت کرتے ہیں. اکثر اسماعیل امام زہری کی روایتیں طالب علموں کو سناتے ہیں، مگر سفیان کہتے ہیں کہ یہ روایت اس سلسلے کی نہیں ہے، اس سے الگ ہے. علی غیر ما حدثناه، میں نے تھوڑی غلطی تھی. ابن عیینہ امام زہری کے خاص شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت امام زہری سے بھی سنی اور اسماعیل سے بھی سنی. اسماعیل کی روایت میں اور امام زہری کی روایت میں فرق ہے تھوڑا سا. میں نے یہ روایت زہری سے سنی ہے، اسماعیل سے جو میں نے روایت سنی ہے یہ اس سے ذرا مختلف ہے. علی غیر کا یہ مطلب ہے، علی غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت، یہ اسماعیل کہہ رہے ہیں
قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جلنا جائز نہیں ہے مگر دو باتوں میں، یعنی ان دو باتوں میں جلنا جائز ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے وجوہ خیر میں مال اڑا رہا ہے، تو اس پر جلنا جائز ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا اور وہ رات دن اس علم کو پھیلا رہا ہے، اس پر جلنا جائز ہے۔ درحال ہے کہ جلنا مطلقاً حرام ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ایک دوسرے پہ جلو مت، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے شدید نفرت مت رکھو، بغض مت رکھو، تو حسد مطلقاً ناجائز ہے۔ اور یہ حدیث کہتی ہے کہ دو چیزوں میں حسد جلنا جائز ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمن اس پر باب قائم کیا کہ یہاں حسد مجازی معنی میں ہے، اغتباط کے معنی میں، رشک کرنے کے معنی میں۔ لا حسد الا فی اثنتین، یعنی فی خصلتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، بس مسلط کیا اس کو اس مال کے برباد کرنے پر۔ اسی کو میں نے کیا کہا تو وہ دونوں ہاتھوں سے مال وجوہ خیر میں اڑا رہا ہے۔ فی علی ہلاکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ اس کے بعد باب ہے تحصیل علم کے لیے سفر کرنا پڑے کرو، خطرناک سفر کرنا پڑے وہ بھی کرو۔ پہلے سمندر کا سفر بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا، تو اگر سمندر کا سفر کرنا پڑے تحصیل علم کے لیے وہ بھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں سفر کیا ہے، اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ میں، حضرت نے میں کب سفر کیا ہے؟ اس بندے سے ملے وہاں تک تو خشکی میں چلے تھے، کہ میں کب سفر کیا؟ میں کیا اس بندے کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو سفر ہے یہ بھی وہ بندہ استاد ہے، اس استاد کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ کہ میں کا مصداق یہ ہے، جو پہلا اس بندے سے عبد صالح سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد میں وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر چلے ہیں، یہ بھی تعلیمی سفر ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ پہلے تو کانپور میں پڑھاتے تھے، بہت دنوں تک کانپور میں پڑھایا، کتنے سال تک مجھے نہیں معلوم۔ پھر حضرت حج کو گئے، حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی، وہ بھی تھانے بھون کے تھے، وہ ہجرت کر کے وہاں جا چکے تھے۔ حضرت تھانوی حج کے لیے گئے اور 2 سال رہے وہاں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں۔ پھر جب 2 سال کے بعد واپس لوٹے تو حاجی صاحب نے حکم دیا، ارے تھانے بھون کی خانقاہ اجڑ گئی ہے، تو واپس جا کر کے تھانے بھون میں بیٹھ خانقاہ میں۔ تو پھر انہوں نے کانپور کا پڑھانا چھوڑ دیا اور تھانے بھون کی حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں بیٹھ گئے۔ مگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہاں بھی تھا، مدرسہ تھا باقاعدہ، مگر حضرت چندہ نہیں کرتے تھے، چندہ کرنا ممنوع تھا، سخت، کوئی دے جائے تو لے لو،
چندہ نہیں کرتے تھے. مگر دنیا میں لوگ اتنے سمجھدار کہاں ہیں جو خود آ کر دے جائیں. وہ تو جا کر کے مانگنا پڑتا ہے تب کوئی دیتا ہے. کہتے ہیں مانگے بغیر تو ماں بھی نہیں دیتی، ماں سے بھی مانگنا پڑتا ہے. تو حضرت کی بڑی شخصیت تھی، مانگے بغیر بھی آتا تھا مگر برائے نام آتا تھا. تو مدرسہ بھی برائے نام تھا، 2-3 اساتذہ بھی تھے، تھوڑے سے طلبہ بھی تھے، برائے نام ہی مدرسہ تھا. اور وہ حضرت کے بعد اجڑ گیا، اب نہیں ہے مدرسہ، کیونکہ اصول حضرت کا ہے چندہ نہیں کرنا. چندہ کیے بغیر مدرسہ کیسے چلے گا؟ تو اب اجڑ گیا، حضرت کے بعد وہ مدرسہ اجڑ گیا. حضرت کی حیات تک لوگ از خود بھیجتے تھے، حضرت کی شخصیت تھی. مگر وہ آتا بھی اتنا تھا کہ چند طالب علم ہوتے تھے، 2-3 استاد تھے، اور خود حضرت بھی پڑھاتے تھے. اب حضرت کبھی کبھی ادھر ادھر وعظ کہنے جاتے تھے تو اپنی اس جماعت کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور ان کا کرایہ بلانے والے سے نہیں لیتے تھے، خود کرایہ خرچ کرتے تھے. بلانے والے کے گھر جا کر نہیں ٹھہراتے تھے، اس محلے کی مسجد میں طلبہ ٹھہرتے تھے. کھانا بھی حضرت کے جیب سے پیسے بازار سے طلبہ کھاتے تھے، میزبان سے نہیں. میزبان تو خرچہ دے گا حضرت کا، کھلائے گا حضرت کو، ٹھہرائے گا حضرت کو. اور یہ جو طلبہ ساتھ لے گئے ہیں ہوتے کتنے سے 2-3، اور در حقیقت سبق یہی ہے، 2-3 طالب علموں کا سبق یہی سبق ہے. تو ان کو لے جا کر کے محلے کی مسجد میں ٹھہرا دیتے تھے، اور وہی مسجد میں بیٹھ کر ان کو سبق بھی پڑھاتے تھے، اور جو وعظ کہنے کے لیے گئے ہیں وہ وعظ بھی کہتے تھے. تو اب یہ طلبہ جو حضرت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ تعلیمی سفر ہے، مجھے یہ سمجھانا ہے، تعلیمی سفر ہے. جب موقع حضرت کو ملے گا حضرت فوراً مسجد میں پہنچ جائیں گے تو وہ پڑھائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خضر کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھ کر آگے چلے ہیں یہ تعلیمی سفر ہے. اور گھر سے چل کر جو مجمع البحرین تک گئے ہیں اس کو بھی کہہ لو تعلیمی سفر مجازن، اس کو بھی مجازن تعلیمی سفر کہہ سکتے ہو، ورنہ حقیقت میں تو سفر یہ کشتی میں بیٹھ کر چلے یہ تعلیمی سفر. بہرحال تحصیل علم کے لیے سمندر کا بھی سفر کر سکتا ہے. یہاں رو کر 2 باتیں سمجھنی ہیں، بہت مختصر. حضرت نے حدیث بھی بہت مختصر پیش کی ہے کیونکہ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے. اور یہ قاعدہ سمجھو، جو باتیں قرآن کریم میں بالتفصیل ہیں وہ حدیث میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ صحابہ اہل لسان تھے، قرآن پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو جو باتیں قرآن کریم میں ہیں وہ جانتے تھے، پھر وہ باتیں حضور کیوں بیان کریں گے؟ یہ قاعدہ کلی عید رکھ لو کہ جو باتیں قرآن میں بالتفصیل ہیں وہ حدیث میں نہیں آئیں گی. اگر حدیث میں آ جائیں تو وہ حدیث یقیناً ضعیف ہے، بالیقین ضعیف. یہ ضعیف احتیاطاً کہہ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تعلیمی سفر ہوا ہے یہ تو واقعہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، پھر وہ حدیث میں کیوں آئے گا؟ مگر ایک ضرورت پیش آئی تھی اس لیے حدیث میں آیا ہے. وہ ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ 2 جھگڑے ہوئے ہیں. ایک جھگڑا ہوا ہے حضرت ابن عباس اور حر بڑی ہا اور را بن قیس، یہ بھی صحابی صغیر ہے، اور ابن عباس بھی صحابی صغیر ہے. حضور کے زمانے میں چھوٹی عمروں کے تھے، صحابی صغیر کا یہ مطلب. ان میں اختلاف ہوا.
حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ خضر سے ملنے کے لیے پڑھنے کے لیے گئے تھے، کوئی اور بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے معلوم نہیں، کہ خضر کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے، کسی اور کا نام لیتے ہوں گے وہ. یہ اختلاف ہوا. یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ پڑھنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے، حور کہتے تھے کہ نہیں خضر کے پاس نہیں، کالے بھوت کے پاس گئے. یہ اختلاف سبق میں ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابی ابن کعب وہاں سے گزرے، تو ابن عباس نے حضرت کو روکا، حضرت تشریف لائیے، آئے. ہمارے درمیان میں یہ اختلاف ہے، آپ نے اس سلسلے میں حضور سے کچھ سنا ہو تو بتائیے. یوں حضرت ابی نے بیان کیا، اور وہ جو تمہید ہے وہ اصل مقصود ہے. آگے تو پھر لپیٹ دیا کہ آگے کا مسئلہ قرآن میں ہے. تو حضرت ابی نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ کہا، بڑا زور کا وعظ کہا، لوگ بڑے متاثر ہوئے. وعظ کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا عالم الناس کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں ہوں، اور جواب بالکل صحیح تھا. اس وقت میں حضرت سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں، مگر میں ہوں یہ خود پسندی ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، یہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں آئی. بڑا بول اللہ کو پسند نہیں. فوراً وحی آئی، موسیٰ میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین پر، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم میں اس کے پاس پڑھنے جانا چاہتا ہوں، کس طرح جاؤں؟ تو وہی سے بتلایا گیا کہ آپ ایک مچھلی پکا کر تل کر تیلے میں رکھ لیں اور مجمع البحرین چلیں. مجمع البحرین تو بڑا لمبا چوڑا میلوں کا علاقہ ہے. ایک سمندر یوں ہے، ایک سمندر دو ملیں گے تو کوئی 5 گز کے فاصلے پر تھوڑی ملیں گے، میلوں کے فاصلے پر ملیں گے. یہ وہ مجمع البحرین کون سے ہیں؟ بحر ہند میں سے. یہ بامبے پر سمندر بحر عرب ہے، اور سعودیہ پر جو سمندر ہے وہ بحر ہند ہے. وہاں سے بیٹھ کر ہندوستان آئیں گے اور یہاں سے بیٹھ کر کے عرب جائیں گے. تو بامبے پر جو سمندر لگا ہوا ہے یہ بحر عرب ہے، یہاں سے بیٹھ کر عرب جائیں گے. اور جدہ پر جو سمندر لگا ہوا ہے وہ بحر ہند ہے، وہاں سے بیٹھ کر ہندوستان آئیں گے. اس بحر ہند میں سے ایک خلیج نکلی ہے، اس کا نام ہے بحر احمر. اس بحر احمر میں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے لاٹھی مار کر کے راستے بن گئے تو پار ہوئے ہیں، اور پیچھے سے فرعون آ کر اس میں ڈوبا ہے. یہ بحر احمر ہے، دور تک گیا ہے. اسی بحر احمر کے کنارے پر جدہ ہے. بحر ہند میں سے تو جہاں سے یہ خلیج نکلتی ہے اس کا نام ہے جیبوٹی. اور وہ اتنی تنگنائے ہے کہ ہماری کشتی جہاز رات میں وہاں سے گزرا تھا تو ادھر بھی بتیاں بجلی نظر آ رہی تھی، ادھر بھی بجلی نظر آ رہی تھی. پھر اندر جہاز گھس کر پھر سمندر چوڑا ہو جاتا. وہ چوڑا ہونے کے بعد حبشہ بھی وہی ہے، ادھر یلملم ہے، اور آگے بڑھیں گے تو جدہ ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو مدینہ کے قریب بحر اخضر ہے. یہ بحر احمر بڑھتا بڑھتا آگے جا کر پھر 2 پاکیں ہو گئی.
ایک کا نام ہے خلیج عقبہ اور ایک کا نام ہے خلیج سویز. تو یہ دو فاقیں جہاں ملتی ہیں یہ ہے مجمع البحرین. پھر یہ جو خلیج سویز ہے اس کا نام پہلے سویز نہیں تھا اب ہے. پھر یہ ایک جگہ جا کر ختم، جیسے خلیج عقبہ ایک جگہ جا کر ختم، یہ خلیج سویز بھی ایک جگہ جا کر ختم. پھر اس سے آگے خشکی ہے ہزاروں میل. پھر اس کے بعد یوں اعلیٰ سمندر ہے بحر ابیض متوسط، انگریزی میں کہتے ہیں اٹلانٹک سی. اس بحر ابیض متوسط اور اس خاک کو درمیان میں کھود کر کے سمندر بنایا ہے، وہ نہر سویز ہے. آج جو اخباروں میں نہر سویز آتا ہے تو وہ بحر ابیض اور اس خلیج کے درمیان کھود کر مٹی باہر پھینک کر کے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ جہاز اس میں سے ہو کر یورپ چلے جائیں. بحر ابیض متوسط کے اس طرف یورپ ہے تو جہاز اس میں سے چلا جائے، ورنہ سارا افریقہ گھوم کر آنا پڑے گا جہاز کو اور 2 مہینے لگیں گے. اور یہاں سے جائے گا تو ہفتے میں پہنچ جائے، خرچہ بچ جائے. بہرحال یہ جو آگے نہر سویز بن گئی ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملایا ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی سے بتلایا کہ آپ ایک مچھلی پکا کر رکھ لیں اور مجمع البحرین پر پہنچ جائیں. مجمع البحرین پر چلتے چلتے جہاں آپ کی مچھلی گم ہو جائے بس وہیں آپ ٹھہر جائیں، ہمارا وہ بندہ وہاں آئے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے گا اور جہاں مچھلی گم ہو جائے تو وہیں ٹھہر جائے، ہمارا وہ بندہ وہاں آئے گا. مچھلی پکا کر کے تھیلے میں رکھ کر چلے، چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں مچھلی کو گم ہونا تھا، مگر وہاں چٹان پر سر رکھ کر سو گئے اور وہ بندہ ابھی نہیں آیا. اس بندے کو بھی اطلاع ہے کہ تمہیں مجمع البحرین میں فلاں جگہ پہنچنا ہے، وہاں کوئی بندہ آ رہا ہے تم سے پڑھنے. جیسے حضرت کو اطلاع ہے اس کو بھی اطلاع ہے اللہ کی طرف سے. یہاں سے سو کر اٹھ کر آگے چل گئی. اس کے بعد وہ بندہ آیا تو وہ بندہ وہاں ٹھہر گیا اور چادر اوڑھ کر کے اسی چٹان پر سو گیا. جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے اسی چٹان پر چادر تان کر کے سو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ آئے گا، حالانکہ وہ آ کر آگے جا چکا، مگر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئے گا. تو وہاں چادر تان کر کے پڑھ کے سو گئے. موسیٰ علیہ السلام رات بھر چلے. صبح معلوم ہوا ناشتے کے وقت کہ وہ مچھلی والا تھیلا تو ہم پیچھے بھول کر آئے. تو سمندر کے کنارے پر ریت ہوتی ہے، ریت میں پیروں کے نشانات تو پڑتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں مٹ بھی جاتے ہیں. تو غور سے اپنے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے کہ بھئی وہ جہاں تھیلا ہے وہیں پہنچنا ہے، کیونکہ اس میں مچھلی ہے وہ علامت کی. وہ ان حضرات کے وہاں سے آگے چل دینے کے بعد وہ مچھلی تھیلے میں سے نکل کر سمندر میں زندہ ہو کر کے چلی گئی اور سوراخ کرتی ہوئی گئی. تو وہ دوسرا بندہ جو آیا اس نے پہچانا یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ بندہ مجھ سے ملنے آنے والا ہے. یہ سوراخ کرتی مچھلی گئی تھی خضر کے لیے علامت کے طور پر. خضر یہاں کیوں ٹھہرے؟ ان کو یہ علامت بتائی گئی. وہ یہاں پہنچے تو سوراخ دیکھا تو سمجھے کہ یہاں سے مچھلی گئی ہے، تو ان چٹان کے اوپر چادر تان کے سو. خیر واپس آئے. یہ حضرت ابی بن کعب نے ذکر کیا. دیکھو اس کو میں درمیان میں ایک حضرت نے فرمایا تھا انا سب سے بڑا عالم میں. یہ خود پسندی ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ ہے عجب، عین جیم اور با. عجب مانے خود پسندی. اللہ کو یہ پسند نہیں.
اس کی نظیر ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے عبادت گزار بندے تھے، اواب تھے، اواب، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے، اور جب زبور پڑھتے تھے اور اللہ کی حمد و تسبیح میں لگتے تھے تو اتنے مگن ہو کر لگتے تھے کہ کائنات وجد میں آ جاتی تھی، پہاڑ بھی ان کی ہمنوائی کرنے لگتے تھے، پرندے اڑتے پرندے اکٹھا ہو جاتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ، اور وہ پرندے بھی حضرت کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کا ایک نظام بنا رکھا تھا کہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی عبادت کے کمرے میں مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہے، 24 گھنٹے، اور گھر والوں کی باریاں مقرر کریں، 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے، مثال کے طور پر۔ ایک مرتبہ احباب کی مجلس میں بیٹھے تھے، اور بڑوں کے اچھے لوگوں کی مجلس میں دین کی باتیں ہی ہوں گی۔ حضرت حذیفہ کا قول آئے گا کہیں، اجلس بنا ساعۃ لنؤمنا، آؤ بیٹھو بھی تھوڑی دیر دین کی باتیں کر لیں۔ تو ساتھیوں کی محفل ہے، اس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی تو کتنی عبادت کرتا ہے، تو کتنی عبادت کرتا ہے، تو کتنی عبادت کرتا ہے۔ اس سے بھی آدمی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو سب نے اپنی اپنی عبادتیں بیان کی کہ میں روزانہ اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، اس نے کہا میں اتنے روزے نفلی رکھتا ہوں، اس نے کہا میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، مثال۔ تو حضرت نے یہ کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ میرے گھر میں عبادت کا جو کمرہ ہے، اس کمرے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصلی پر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ فوراً وحی آئی، داؤد یہ ہماری توفیق سے ہے، اگر ہماری توفیق نہ ہو تو تم اپنا یہ نظام برقرار نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو حضرت نے اپنے سب ساتھیوں کے درمیان میں یہ بات فخریہ کہی تھی، اور حدیث میں ہے کہ عجب، خود پسندی کی وجہ سے حضرت داؤد کا امتحان ہوا، خود پسندی اللہ کو پسند نہیں۔ فوراً وہی آئی کہ یہ جو تم فخریہ بیان کر رہے ہو یہ تو ہماری توفیق سے ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہے تو اس میں فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فخر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اگر ہماری توفیق شامل حال نہ ہو تو تمہارا یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا۔ داؤد علیہ السلام کو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ پروردگار میں کان پکڑتا ہوں، توبہ توبہ توبہ، آپ ہی کی توفیق سے جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ مگر حضرت نے یہ جواب دینے کے بجائے فرشتے کو یہ جواب دیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ میرے گھر کا نظام بگڑ جائے تو مجھے اطلاع ہو جائے۔ حضرت یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو نظام بگاڑوں گا نہیں، کوئی دوسرا بگاڑے گا تو میں اس کا مرغا بناؤں گا۔ کیوں وہ نماز پڑھتے پڑھتے کیوں سو گئے؟ تو فرشتے سے کہا کہ اگر میرے گھر کا یہ نظام برقرار نہ رہے تو مجھے اس کی اطلاع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دن گزر کر اسی رات میں حضرت ہی کی نماز کی باری تھی، باقی سب لوگ خراٹے لے رہے تھے، اور 2 فرشتے دیوار کے اوپر سے آ گئے، کیوں انہیں سیڑھی کی دروازے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 فرشتے آئے، حضرت گھبرائے، انہوں نے تسلی دی کہ ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں، آپ کو جان سے قتل کرنے نہیں آئے، ہم 2 اہل معاملہ ہیں، ہمارا معاملہ سنیے اور فیصلہ فرمائیے۔ پھر وہ 99 دمبیاں اور 1 دمبیوں کا قصہ پیش کیا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے تھے۔ اب
ہم دونوں بھائی اپنی پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اثاثہ تقسیم کیا تو 99 دمبیاں اس کے حصے میں گئی، 1 دمبی میرے حصے میں آئی. اثاثہ تقسیم کیا تو اسی طرح سے یہ بھائی یہ کہتا ہے کہ تو 1 دمبی کو کیا کرے گا، کہاں چراتا پھرے گا، لا مجھے دے دے، میرا 100 کا نوٹ پورا ہو جائے. اور اتنا دباؤ ڈالتا ہے، اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ میں پریشان ہوں. آپ فیصلہ کریں کہ اس بھائی کا مجھ پر یہ دباؤ ڈالنا مناسب ہے نامناسب ہے. تو حضرت نے فیصلہ کیا کہ یہ ظلم ہے. وہ تجھ سے جو کہتا ہے کہ اپنی 1 دمبی مجھے دے دو، یہ سوال کئی درخواست ظلم ہے. پھر حضرت نے قاعدہ کلیہ بتایا کہ دیکھو، دیگ شراکت بجوش میں آئے، جو ہانڈی بھاگیداری میں پکاؤ گے وہ ابلے گی. دیگ شراکت بجوش میں آئے، بھاگیداری میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بڑے حصے والا چھوٹے حصے والوں کا حصہ دبا سکتا ہے. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یہ الا الذین وعملوا الصالحات ہیں کتنے، قلیل ما ہم. یہ حضرت نے فیصلہ سنایا، اور صرف فیصلہ نہیں سنایا اور تقریر بھی پلائی. فیصلہ سن کر کے دونوں اچانک غائب. اب حضرت کو احساس ہوا کہ اوہ یہ کون تھے، یہ جو اچانک غائب ہو گئے، یا تو جن تھے یا فرشتے تھے. 2 ہی ہوتے احتمال ہے، کوئی تیسرا تو احتمال ہے ہی نہیں. ظن داؤد انما فتناہ، فوراً حضرت کی توجہ اس طرف گئی کہ اوہ یہ تو رات کا وقت ہے، میری ہی ڈیوٹی ہے، اور تو سب سوئے پڑے ہیں، اور اس بندے نے آ کر، ان بندوں نے آ کر مقدمہ لا کر میرا آدھا گھنٹہ خراب کر دیا، اور عبادت موقوف ہو گئی. خلل میں نے ہی ڈالا، کس کے کام کیجیے. ظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا. میں تو یہ نظیر پیش کر رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کا جو یہ ابتلا ہوا ہے، یہ ابتلا من عجب عجیب بہ، یہ حدیث میں یہ لفظ ہے، من عجب عجیب بہ، ایک خود پسندی جس میں حضرت داؤد مبتلا ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی آزمائش ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا انا، یہ بھی عجب تھا. تو اللہ کی وحی آئی، ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ جانتا ہے. تو حضرت ابی نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ تھے جن کو خضر سے پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. ایک تو یہ جھگڑا جو ہوا تھا ابن عباس میں اور حر ابن قیس میں، اس میں ابن عباس کی رائے صحیح تھی، حر کی رائے صحیح نہیں تھی. کیا رائے تھی یہ بھی نہیں معلوم ہمیں. ایک دوسرا جھگڑا ہوا ہے سعید بن جبیر اور 9 بیکالی کے درمیان. سعید بن جبیر یہ جلیل القدر تابعی ہیں، اور 9 بیکالی یہ اہل کتاب میں سے، یہود میں سے مسلمان ہوئے ہیں، پکے مسلمان ہیں. ان کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ خضر کے پاس پڑھنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا تھا. سعید بن جبیر کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، جن کے والد کا نام عمران ہے. 9 بیکالی کہتا نہیں، یہ اور موسیٰ ہے، ان کے باپ کا نام میشان ہے. یہ جھگڑا ہوا تو سعید بن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا، تو ابن عباس نے کہا وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا. اور پھر وہ روایت جو انہوں نے حضرت ابی سے سنی تھی وہ سنائی. یہ بات ایک تو یہ بات جان لینی ہے. بات قصہ تو سب آئے گا اور تم سب تفسیروں میں پڑھ کر آئے ہو، میں اسے نہیں بتاؤں گا. دوسری بات
یہ خضر ہیں کون؟ اس بارے میں رائے مختلف ہیں. کتابیں دیکھو گے تو طرح طرح کی رائے ہوں گی. بہت پرانی رائے یہ ہے کہ خضر ایک معین فرد ہے جنہوں نے سکندر کے ساتھ گئے تھے آب حیات کی تلاش میں تو مل گیا تھا اور خضر نے آب حیات پی لیا. سکندر محروم رہے اور اس کی وجہ سے وہ جو معین شخص تھے جنہوں نے آب حیات بھی لیا تھا وہی ہے قیامت تک زندہ. قیامت کو مریں گے، اس سے پہلے وہ حیات ہے. یہ بہت پرانی رائے ہے لیکن یہ رائے بوگس ہے. کیوں؟ دنیا میں کہیں آب حیات نہیں ہے. جیسے عنقا پرندہ کہیں نہیں ہے، کوہ قاف کہیں نہیں ہے. یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں بیوقوف بنانے. تو آب حیات کے وہ پانی ہے، اس کو پی لے تو فوراً زندگی تا قیامت تک زندہ رہے گا. ایسا پانی کوئی ہے ہی نہیں. علاوہ ازیں اگر یہ معین شخصیت ہیں تو حضور سے ملنے کیوں نہیں آئے اور حضور کی جنگوں میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ جنات آئے ہیں ایمان لانے کے لیے، اور حدیث میں ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. تو اگر یہ بھی زندہ ہیں تو ان کو حضور پر ایمان لانا ہے، آنا چاہیے. ذرا حال ہے کہ کسی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ خضر حضور سے ملاقات کرنے آئے ہوں، اور ادھر ادھر کی جو روایتیں ہیں ان کا اعتبار نہیں. روایتیں تو جو چاہو گھڑ لو، ادھر ادھر کی روایتوں کا اعتبار نہیں ہے. جو صحیح روایتیں ہیں ان میں یہ بات کہیں نہیں آئی کہ زندگی میں کبھی بھی حضرت خضر حضور کی خدمت میں آئے ہوں، ایمان لائے ہوں. اس لیے یہ بہت پرانی بات چلی آ رہی تھی، وہ تو بوگس بات ہے. تمہارے دماغوں میں یہی بیٹھا ہوا اور میں نے لفظ کہا کہ بوگس بات ہے، اس پر تم پرچے لکھ کر بھیجو گے. لیکن بات یہی ہے، دلیلیں یہی دو ہیں. ایک تو یہ کہ ایسا کوئی آب حیات نام کا کوئی پانی ہے ہی نہیں، اور جیسے عنقا کوئی پرندہ نہیں، کوہ قاف کوئی پہاڑ نہیں ہے. یہ سب باتیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کو اگر ہیں زندہ تو ان کو حضور پر ایمان لانا ہے اور حضور کے پاس آنا ہے، اور آڑے وقت میں ان کو حضور کی مدد کرنی ہے. جبکہ صحیح روایت میں اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی حضور کے پاس آیا ہے. اس لیے حضرت الاستاد نے رائے بدلی. ایک رائے ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آدمی دوسری رائے قائم کرتا ہے. حضرت الاستاد علامہ فخر الدین احمد صاحب قدس سرہ، جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے رائے بدلی. انہوں نے فرمایا کہ یہ عہدہ ہے، آدمی نہیں. جیسے دارالعلوم میں عہدہ ہے صدر المدرسین. ایک صدر المدرسین ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، دوسرا صدر المدرسین بن جاتا ہے. وہ مرتا ہے تو تیسرا بن جاتا ہے. سب صدر المدرسین کہلاتے ہیں. یہ ایک عہدہ ہے. اس عہدے پر جو آتا ہے وہ گزر جاتا ہے تو اس عہدے پر دوسرا آ جاتا ہے، یہ بھی خضر. پھر اس عہدے پر کوئی اور آ جاتا ہے، یہ بھی خضر. اور قرون متوسطہ کا جو تصوف تھا، قرون متوسطہ کا جو تصوف تھا، یعنی دیوبندی تصوف سے پہلے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد، اور دیوبندی تصوف سے پہلے قرون متوسطہ کا جو تصوف تھا، اس میں کچھ شخصیات مانی گئی تھی. ابدال، قطب، غوث، انہی میں خضر بھی شخصیت مانی گئی.
جبکہ یہ جو شخصیات مانی گئی ہیں صحیح احادیث میں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ابو داؤد میں جو روایت ہے کہ ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں، وہ روایت کو بہت سے محدثین کہتے ہیں موضوع روایت ہے۔ جیسے پہاڑی بکرے کی روایت جو ہے یہ بھی سب موضوع روایت ہے، پہاڑی بکرے کی ایک روایت ہے۔ بہرحال احادیث قرآن میں تو یہ ہے ہی نہیں، احادیث صحیحہ میں بھی یہ جو قرون متوسطہ میں جو شخصیات مانی گئی تھی، ابدال، قطب، غوث، خضر، ان کا کوئی ثبوت، اور غوث اللہ کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا، فریاد رس تو اللہ ہی ہیں۔ حضرت پیران پیر قدس سرہ جو غوث اعظم کہلاتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ جیلان یہ گاؤں ہے دمشق کے قریب میں، اور اصل لفظ گیلان، گاپ سے ہے گیلان، اس کا جیلان بنایا، وہاں کے حضرت تھے، وہ غوث اعظم کہلاتے ہیں۔ پیران پیر تو ٹھیک ہے، بڑے پیر، جیسے شہین شاہ بڑا بادشاہ، تو پیران پیر یعنی بڑے پیر، یہ ٹھیک، لیکن غوث اعظم یہ بوگس بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں۔ میرے حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث قدس سرہ کے وفات کے بعد گجرات میں ایک علاقہ ہے سوراشٹر، مانگرول، ادھر بڑا شہر ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے محتمیم نے ایک کتاب لکھی حضرت کی سوانح، حضرت شیخ الحدیث صاحب کی سوانح لکھی، تو اس نے ٹائٹل پر لکھا غوث اعظم مولانا محمد زکریا صاحب۔ وہ چھپ کر اس نے میرے پاس بھیجی، میں نے فوراً اس کو بہت سخت خط لکھا، اور میں نے کہا یہ غوث اعظم سے تو امت کو چھڑاتے چھڑاتے آنکھوں میں پانی آ گیا، اب تو کھڑا کر دوسرا غوث اعظم، خبردار جو یہ ایڈیشن بازار میں لایا دفن کر اس ایڈیشن کو، تو ایڈیشن سارا دفن کر دیا اس نے، مارکیٹ میں نہیں لایا۔ اب حضرت شیخ کو لکھا غوث اعظم، یہ غوث اعظم، یہ جتنے بڑے بھی ہیں یہ سب غوث اعظم والے ہیں، اس ایک غوث اعظم سے تو لوگوں کو اب چھڑاتے چھڑاتے ہمارے آنکھوں میں پانی آ گیا، اب تو نئے نئے غوث اعظم کھڑے کر۔ تو یہ قرون متوسطہ کی شخصیات ہے، اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہمارا تصوف حضرت گنگوہی سے چلا ہے، حضرت تھانوی سے چلا ہے، مگر ہم جو حکایات پڑھتے ہیں وہ قرون متوسطہ کے بزرگوں کی حکایات پڑھتے ہیں، حکایت الاولیاء اور یہ اور وہ جتنی بازار میں حکایتوں کی کتاب ہیں، یہ سب قرون متوسطہ کے بزرگوں کی حکایتیں ہیں، جن میں 50% جھوٹی باتیں ہیں، اور 50% میں نمک مرچ ملا کر کے رکھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بھی یہ تصور آنے لگا ہے ابدال کا، غوث کا، خضر کا۔ تو حضرت قدس سرہ کی رائے یہ تھی کہ یہ وہ تصوف میں جو شخصیات مانی گئی ہیں ان میں سے غوث ایک شخصیت ہے، ابدال ایک معین آدمی نہیں، عہدہ ہے، قطب کوئی معین آدمی نہیں، عہدہ ہے، غوث کوئی معین آدمی نہیں، عہدہ ہے، ایسے خضر کوئی معین آدمی نہیں، عہدہ ہے۔ تو ایک اس عہدے پر آیا، وہ مر گیا، دوسرا آدمی خضر بنا، وہ بھی مر گیا، تیسرا آدمی خضر بنا۔ یہ حضرت الاستاذ کی رائے تھی، لیکن مجھے اس پر بھی شرح صدر نہیں۔ جس وقت سبق ہم نے بخاری کا پڑھا تھا اور حضرت الاستاذ نے یہ رائے بیان کی تھی تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ واہ واہ شاندار رائے ہے،
پرانی رائے تو بیکار رائے تھی، یہ بہت شاندار رائے ہے کہ یہ عہدہ ہے، عہدے پر آدمی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب عقل آئی تو معلوم ہوا یہ رائے بھی صحیح نہیں۔ کیوں رائے صحیح نہیں؟ چلو عہدہ ہے تو حضور کے زمانے میں اس عہدے پر جو بھی تھا اسے حضور کی خدمت میں آنا تھا، اور آڑے وقت میں بڑی خطرناک جنگیں ہوئی ہیں، بدر کی، احد کی، ان جنگوں میں مدد کے لیے ان کو پہنچنا چاہیے تھا جو بھی شخصیت تھی، جبکہ کسی صحیح حدیث میں ان کا حضور کی خدمت میں آنا ثابت نہیں۔ اس لیے حضرت الاستاد کی یہ رائے بھی مجھے صحیح نہیں، میں نے نئی رائے قائم کی۔ یہ رائے اگر تمہیں پسند نہ آئے تو تمہیں حق ہے آگے چوتھی رائے قائم کرنے۔ جب میں نے اپنے استاد کی رائے کو بدل کر اپنی رائے قائم کی ہے تو تمہیں یہ حق کیوں نہیں ہے؟ تمہیں بھی حق ہے، پرچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ میری رائے سمجھ میں آئے مانو، نہ آئے اپنی رائے آگے قائم کرو۔ میری رائے یہ ہے کہ خضر زمینی فرشتے ہیں، یہ جو زمینی فرشتے ہیں یہ رجال الغیب کہلاتے ہیں۔ غیب کیوں کہلاتے ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ رجال کیوں کہلاتے ہیں؟ کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ رجال الغیب نظر نہ آنے والے مرد، اور زمینی فرشتے ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو، فرشتوں کی بڑی لمبی عمریں ہیں قیامت تک۔ کل شیء ہالک، ان کا وقت آئے گا وہاں تک کوئی فرشتہ مرتا نہیں ہے۔ فرشتوں کی اتنی لمبی عمریں ہیں۔ پھر جب وقت آئے گا کل شیء ہالک، تو فرشتے بھی مریں گے۔ اس کے بعد جنات ہیں، جنات کی آج بھی لمبی لمبی عمریں، 5,000 سال کے جنات موجود ہیں، مگر بہرحال 2، 3، 4، 5,000 سال کے بعد جنات مرتے ہیں۔ فرشتوں جتنی لمبی عمریں نہیں مگر ہیں، جنات کی بھی بہت لمبی عمریں ہیں۔ اور ان جنات میں سے ایک خاص جن جس کا نام تھا عزازیل، جس کا لقب ہوا ابلیس، شیطان، اس کو تو فرشتوں کی طرح سے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی ہے کہ تو مرے گا جب سور پھونکا جائے گا، اس سے پہلے تیری موت نہیں آئے گی۔ یہ مہلت اسی ایک کو ملی، باقی جو جنات ہیں وہ مرتے ہیں، کوئی 10,000 سال میں مرتا ہے، کوئی 5,000 سال میں مرتا ہے، مرتے یہ نہیں مرتا۔ اس کو مہلت دی ہے سور پھونکے جانے تک۔ اور انسانوں کی بھی پہلے 1000 سے زیادہ ہی عمریں تھی، 1000 سال سے زیادہ عمریں تھی۔ بائبل میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو دادا ہیں ان سب کی عمریں بیان کی گئی ہیں، تو 1000-1500 سال سے کسی کی عمر کم نہیں۔ اور یہ تو قرآن میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زائد ہوئی، اور یہ تو حدیث میں ہے کہ قد ہمارے ہاتھ سے 60 ہاتھ تھا۔ یہ تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر بھی تیزی سے گھٹی اور قد بھی تیزی سے گھٹا۔ اس کی الٹی نظیر، بچہ پیدا ہوتا ہے تو 20 سال تک تیزی سے بڑھتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ قد تیزی سے گھٹا اور موجودہ قد پہ آ کر ٹھہر گیا، اور عمریں بھی کم ہو گئی، اور ایک دم کم نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی حضور نے فرمایا میری امت کا ایوریج اوسط 60-70 سال ہے، یہاں آ کر ٹھہر گئی۔ تو بہرحال انسانوں کی عمریں بھی بہت لمبی تھی، قد بھی لمبا تھا، قد بھی تیزی سے، نوح علیہ السلام کے زمانے تک قد تیزی سے گھٹا اور عمریں بھی گھٹی، پھر موجودہ قد پر آ کر کے قد ٹھہر گیا اور موجودہ ایوریج پر آ کر عمریں ٹھہر گئی۔
یہ تینوں مخلوقات کے احوال بتلا رہا. پھر فرشتے دو ہیں، ایک ملائے اعلیٰ ہیں، وہ آسمانوں میں رہتے ہیں، اور ایک ملائے سافل ہیں، وہ زمین پر ہی رہتے ہیں. وہ روایت تو تم نے کبھی سنی ہوگی کہ اس زمین پر پہلے فرشتے آباد تھے، پھر اللہ نے جنات کو پیدا کیا، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. وہ انسان جو فرشتے زمین پر آباد تھے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، پھر جنات پیدا ہو گئے، پھر انسان کو پیدا کیا تو جنات ختم نہیں ہوئے، وہ ہیں، اور پھر انسان بھی پیدا ہو گئے. اب تین مخلوق ہیں اس زمین پر ایک ساتھ بسی ہوئی. اس زمین پر تین مخلوقات ایک ساتھ بسی ہوئی، اور ان کے درمیان میں اللہ نے برزخ رکھا ہے، سیپریشن رکھا ہے، آڑ رکھی ہے، جو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم رہتے ہیں، اس گھر میں کہیں سانپ بھی رہتا ہے، اس گھر میں کہیں چھپکلی بھی رہتی ہے، اس گھر میں کہیں چیونٹیاں بھی رہتی ہیں، اس گھر میں کہیں مکوڑے بھی رہتے ہیں، اس گھر میں کہیں مکڑیاں بھی رہتی ہیں. سب ایک گھر میں رہتے، اور سانپ ہمیں نہیں کاٹتے، چھپکلی ہمیں نہیں کاٹتی، ہم اس کو نہیں. ایک ہی گھر میں سب رہ رہے ہیں. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس گھر میں کہیں سانپ بھی رہ رہا ہے، کہیں چھپکلی بھی رہ رہی ہے، کہیں چونٹی بھی رہ رہی ہے، کہیں مکوڑے بھی رہ رہے ہیں. اسی طرح سے اس زمین پر تین مخلوقیں ایک ساتھ بسی ہوئی، اور ان کے درمیان میں اللہ نے آڑ رکھی. آڑ کیا ہے؟ کثافت اور لطافت کی آڑ ہے، کثیف اور لطیف. انسان سب سے زیادہ کثیف ہے، ان سے لطیف جنات ہیں، اور جنات سے زیادہ لطیف فرشتے ہیں. کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا، اور لطیف کو کثیف نظر آتا ہے. دیکھو اس حال میں ہوا بھری ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں؟ ہوا ہم سے لطیف ہے، ہم کثیف ہیں تو ہمیں ہوا نظر نہیں آتی. تو ہمیں جنات بھی نظر نہیں آتے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، کیوں؟ ہم کثیف ہیں. اور جنات کو انسان نظر آتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ ان سے لطیف ہیں. اور جنات کو اور فرشتوں کو دونوں نظر آتے ہیں. یہ بات ادھر ادھر پھیل گئی. میں تو یہ سمجھانا چاہ رہا کہ اس زمین پر فرشتے ہیں، وہ زمینی فرشتے ہیں. وہ آسمان پر جاتے ہیں، جی جاتے ہیں. پہلے تو آسمان پر انسان بھی جاتے تھے. دادا اور دادی کو زمین پر پیدا کر کے ہی تو آسمان پر جنت میں لے جا کر بسایا گیا. پہلے جنات بھی آسمانوں پر جاتے تھے. شیطان نے جو دادا دادی کو ورغلایا ہے وہ جنتی میں تو ورغلایا ہے، وہاں جاتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ انسان کو نیچے اتارا، اب زمین پر آ گیا، اب بتیری کوشش کر رہا ہے اوپر جانے کی، مگر 40,000 فٹ کی بلندی تک ہوائی جہاز میں پہنچا ہے اور آگے نہیں گیا. جہاز جو اڑتے ہیں وہ 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیں، تو انسان اتنا تو اوپر گیا ہے، ابھی آسمان تو پتہ نہیں کتنا دور ہے. اور جنات اب بھی آسمانوں کے قریب تک جاتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے تو فوراً میزائل داغا جاتا ہے. فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. بہرحال جنات اب بھی آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے. اِهْبِطَ مِنْهَا، آسمان سے اترو. تو آسمان سے اوپر جنات نہیں جا سکتے، لیکن آسمانوں سے قریب تک جاتے ہیں. انسان وہاں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ کثیف ہے. اس لیے وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر چاند تک پہنچا ہے، مریخ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ابھی آسمان تو پتہ نہیں کہاں ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے.
بہرحال اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، کہاں تک پہنچے گا؟ قرآن نے کہا اگر تمہیں آسمان سے اوپر جانا ہے ویزا لاؤ، ویزا دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، یہ سلطان ویزا ہے، آسمان پر جانے کا ویزا ہے، دکھاؤ. اس کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتے، نہ جنات جا سکتے نہ انسان جا سکتا. تو انسان ہو سکتا ہے آسمان کے قریب تک پہنچ جائے، لیکن آسمان سے اوپر جانے کے لیے ویزا دکھانا پڑے گا، اور ویزا ہے نہیں، نہ انسان کے پاس ہے نہ جنات کے پاس ہے. یا معاشر الجن والانس من استطعتم منکم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ویزا دکھاؤ گے تبھی آگے بڑھ سکو گے، ورنہ نہیں بڑھو گے. اور فرشتے آسمانوں کے، زمینی فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں اور آسمانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہی لے کر حضرت جبرائیل زمین پر ہی تو آتے ہیں. فرشتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جو زمینی فرشتے ہیں وہ آسمانوں پر جاتے ہیں، آسمانی فرشتے وہ زمین پر اترتے ہیں. پہلے انسانوں کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں تھی، جنات کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن پھر پابندی لگ گئی. جنات بھی آسمان سے نیچے، انسان بھی آسمان سے نیچے. اب انسان اچھلتا کودتا ہے اور جنات آسمانوں کے قریب تک جاتے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے. یہ جو زمینی فرشتے ہیں یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، جنات بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ زمینی فرشتے بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آسمانی فرشتے وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جو زمینی تین مخلوقات ہیں ان میں انسان عناصر اربعہ سے پیدا ہوا ہے، اس میں مٹی کا غلبہ ہے، اس لیے وہ خاکی مخلوق کہلاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کثیف ہے. اس میں آگ پانی ہوا بھی ہے مگر مٹی غالب ہے. اور جنات بھی عناصر اربعہ سے پیدا ہوئے ہیں مگر اس میں آگ کا غلبہ ہے، اور آگ لطیف ہے، اس لیے انسان سے وہ لطیف ہو گئے. عناصر اربعہ سے جنات پیدا ہوئے ہیں مگر آگ کا غلبہ ہے، اس لیے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں. اور فرشتے عناصر اربعہ سے ڈائریکٹ نہیں پیدا ہوئے بلکہ عناصر اربعہ کے ملنے سے جو بھاپ اٹھی اس بھاپ سے پیدا کیے گئے. جیسے آپ ہانڈیا پکائیں، اس میں آپ نے لوکی ڈالی، مسالہ ڈالا، تیل ڈالا، بھینس کا انڈا ڈالا، یہ سب ڈال کر کے اب ہانڈی پک رہی ہے، کھد رہی ہے، اب اوپر بھاپ جا رہی ہے. اسی طرح سے عناصر اربعہ ملنے سے اوپر بھاپ گئی، اس بھاپ سے زمینی فرشتے بنائے گئے. اور ظاہر ہے کہ بھاپ میں کسی عنصر کا غلبہ نہیں ہے، اس لیے فرشتے جنات سے بھی لطیف ہیں. پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوا کہاں سے خامخواہ چلا گیا. مجھے تو سمجھانا یہ تھا کہ خضر زمینی فرشتے ہیں، بس. اب سمجھو، انسان اور جنات یہ تو دو مکلف مخلوقات ہیں. کیوں پیدا کیا ہے دونوں کو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ وہ مکلف مخلوق نہیں. جیسے سورج ہے وہ مکلف مخلوق نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ مکلف مخلوق نہیں، اس کو ایک کام میں لگایا ہے، اس کام میں لگا ہوا ہے سورج. ایسے فرشتے مکلف مخلوق نہیں ہیں، ان کو ایک کام میں کے لیے پیدا کیا، وہ کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ اس زمین پر دو چیزیں ہیں، ایک ہیں تشریعات اور ایک ہیں تکوینات. تشریعات انبیاء اور رسول سے متعلق،
اور تکوینات یہ زمینی فرشتوں سے متعلق. یہ جائز ہے، ناجائز ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو، یہ سب تشریعات ہیں، یہ سب انبیاء سے اور رسولوں سے متعلق ہے. اور اسی کی ان کے پاس وحیاں آتی ہیں اور یہی لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں. اور اللہ کی کائنات میں ہیر پھیر کرنا ہے تو یہ تکوینیات ہیں. یہ تکوینیات فرشتوں سے متعلق کیے گئے ہیں، زمینی فرشتوں سے، آسمانی فرشتوں سے نہیں. زمینی فرشتوں سے یہ چیزیں متعلق کی گئی. تو حضرت خضر زمینی فرشتے ہیں، ان سے متعلق 3 تکوینی کام تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا ہے اس میں جو 3 کام انہوں نے کیے ہیں وہ تینوں تکوینیات ہیں. اب ایک سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 2 بات تو الگ ہیں. یہ مولانا صاحب قرآن و حدیث جانتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سائنس جانتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب کیسے بڑے ہو گئے؟ مولانا صاحب سے بڑے کیسے ہو گئے؟ ان کا علم الگ لائن کا ہے، ان کا علم الگ لائن کا ہے. خضر کا علم جو ہے تکوینیات کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا علم تشریعات کا ہے. جواب، اگر تشریعات کے علم کے ساتھ تکوینیات کا بھی علم ہو جائے تو جزوی فضیلت تو ہو ہی جاتی ہے. ہمارے ایک حضرت ہیں بہت بڑے مظاہر کے فارغ ہیں، یہاں سے وہاں سے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر ضرور لکھے. ارے بھائی تم دارالعلوم کے فارغ ہو، مظاہر کے فارغ ہو، ڈاکٹر میں کیا رکھا ہے؟ لیکن نہیں، ڈاکٹر ضرور لکھے گا. معلوم ہے ڈاکٹر میں بھی ایک فضیلت ہے. ایسے یہ بڑے مولانا ہیں اور ساتھ میں حساب دان بھی ہیں، سائنس دان بھی ہیں، کمپیوٹر بھی جانتے ہیں. اب دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا فنون ہیں. کسی فن کے عالم ہونے کے ساتھ اگر وہ ماہر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ فضیلت تو پیدا کرے گا. وہ حدیث یاد کرو، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جو محکم ہیں، متشابہ نہیں. متشابہ نکل گئی. جو محکم آیتیں ہیں ان کو جاننا یہ ضروری علم ہے. العلم ثلاثۃ، 3 علم ضروری ہے. ایک آیات محکمات کا علم، دوسرے سنت قائمت، وہ حدیثیں جو سنت ہیں. قائمت کے معنی ہیں معمول بہا ہیں، ان حدیثوں کو جاننا ضروری ہے. جو حدیثیں منسوخ ہو گئی، مؤول ہیں، مخصوص ہیں، ان کا جاننا ضروری نہیں. لیکن سنت قائمت، قائمت کا مقابل ہے منسوخت، اور محکمت کا مقابل ہے مشتبہت. تو وہ حدیثیں جو معمول بہا ہے اسی کو ہم نے سنت کہا. اور یہاں لفظ سنت ہی استعمال ہوا ہے، سنت قائمت، اس لیے سنت اور حدیث میں فرق ہے. اور فرمایا فریضۃ عادلۃ، وہ معاملات جو مبنی بر انصاف ہیں، عادلۃ معاملات. ہدایہ آخرن میں جو مسائل ہیں، فریضۃ اس کے لیے آتا ہے. قرآن کریم میں نماز کے لیے فریضۃ نہیں آیا، زکوٰۃ کے لیے فریضۃ نہیں آیا، اور میراث کے احکام کے لیے فریضۃ آیا. سزائیں، حدود، اس کے لیے فریضۃ لفظ آیا. بس فریضۃ کے معنی ہیں معاملات. یہ جتنے ہدایہ ثالث اور رابع میں معاملات ہیں وہ سب، ان سب کی بنیاد ہے عدل و انصاف. اس کے خلاف کرو گے ظلم و زیادتی ہو جائے گی.
شریعت کے تمام معاملات عدل و انصاف پر مبنی ہیں. دیکھو عبادات میں امام اعظم کا مزاج ہے احتیاط، اور معاملات میں امام اعظم کا مزاج ہے عدل و انصاف. بس عبادات کی حدیثوں میں اختلاف ہوگا. 24 گھنٹے میں سنت مؤکدہ 10 رکعتیں یا 12. امام اعظم 12 والی روایت لیں گے، احتیاط اسی میں. اور معاملات کی روایتوں میں اختلاف ہوگا، تو وہ روایت جس میں انصاف زیادہ ہے امام اعظم اس روایت کو لیں. تو معاملات کا مدار انصاف پر ہے. تو فرمایا فریضۃ عادلۃ، وہ معاملات جو مبنی بر انصاف ہیں ان کا علم. یہ 3 علم ضروری ہیں. وما سوا ذلک فهو فضل، ان 3 علوم کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں وہ رنگے کے ہیں. یہ 3 علم یہ جانتا ہے، پھر جاننے کے ساتھ عربی کا ادیب ہے، خطیب ہے، تو اس سے 4 چاند لگیں گے اس کی شخصیت ہے. حالانکہ ان 3 کے علاوہ یہ تو ادیب ہونا، خطیب ہونا یہ تو رنگا ہے، لیکن چاہے وہ رنگا ہو مگر اس سے 4 چاند شخصیت میں لگتے ہیں. اسی لیے حدیث میں اس کو فضلون کہا ہے. بس حضرت خضر جو تکوینیات پر معمول ہیں وہ تشریعات ساری جانتے ہیں، کیونکہ تشریعات اللہ کے یہاں سے انہیں فرشتوں کے واسطے سے آتی ہیں. انسانوں رسولوں کے پاس میں یہ تشریعات تو فرشتے ہی لاتے ہیں. بس وہ تشریعات تو جانتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو تکوینیات کو بھی سونپا، تو ان کی برتری تو ہو ہی جائے گی. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ان کا علم الگ لائن کا ہے، ان کا علم الگ لائن کا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ مجموع البحرین میں تو جو تم سے زیادہ جانتا ہے. دونوں کی لائنیں الگ الگ ہیں. زیادہ جاننے والا کیسے؟ اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ تشریعات جو نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس آتی ہیں تو فرشتوں کی معرفت ہی آتی ہے. بس وہ فرشتے ان کو جانتے ہیں، اور ساتھ میں تکوینی امور بھی ان کو سپرد ہے. بس ان کی حیثیت بڑھ گئی، ان کی شخصیت میں 4 چاند لگے. پھر ایک سوال ہے کہ پھر تو فرشتے افضل ہو گئے رسولوں سے. نہیں، افضل نہیں ہوئے. کیوں نہیں افضل ہوئے؟ نبیوں اور رسولوں کی جو فضیلت ہے وہ عمل کی بنیاد پر ہے. وہ انہوں نے جو لوگوں پر محنتیں کی ہیں، اللہ کی بندگی کی ہے، اس کی بنیاد پر فضیلت ہے. اس میں فرشتے آگے نہیں بڑھ سکتے. فرشتے انسانوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے کوانٹیٹی میں بڑھ سکتے، کوالٹی میں نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں طبع مخالف کے بغیر، اور انسان اللہ کی عبادت کرتا طبع مخالف سے ٹکر لے کر. اور دونوں کی عبادت میں بڑا فرق پڑ جائے گا. اور نبیوں، رسولوں، صلحاء، اولیاء، ان کا جو مقام و مرتبہ بنا ہے عبادت کی بنیاد پر بنا ہے، دین کے لیے محنت کی بنیاد پر بنا ہے. بس اگر حضرت جبرائیل زیادہ بھی جانتے ہیں تو حضور سے آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت جبرائیل اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو طبع موافق کے ساتھ کرتے ہیں، اور حضور جو عبادت کرتے ہیں وہ طبع مخالف کے ساتھ ٹکر لے کر کرتے ہیں. بس فضیلت میں موسیٰ علیہ السلام ہی بڑھے رہیں گے، خضر نہیں بڑھے رہیں گے. مگر بہرحال انہیں ایک جزوی فضیلت ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ یہ مولانا ہے، ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنے آپ کو،
اس میں کوئی فضیلت محسوس کرتے ہیں جبھی تو لکھتے ہیں. یہ میری رائے ہے اور میں نے اس کی جو دلیلیں وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر. بس انہوں نے جو 3 کام کیے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہی فضول ہے. کیوں؟ وہ 3 کام انہوں نے از قبیل تکوینیات کیے ہیں، تشریعات کے قبیل نہیں ہے. تم سوال کرو گے تو تشریعات کے باب سے سوال کرو، تو سوال غلط ہے. وہ تو تکوینیات کے سلسلے کے کام ہے جو انہوں نے کیے ہیں. یہ اس مسئلے میں میری رائے ہے. آگے تمہیں یہ رائے پسند نہ ہو تو کوئی پرچہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم چوتھی رائے قائم کرو، اس کے دلائل میں یہ کرو. جب یہ بات آتی ہے طالب علم پرچے لکھتے ہیں، وہ پہلی رائے پر ان کو اصرار ہے کہ وہ سکندر کے زمانے میں ایک حضرت سے جنہوں نے آب حیات پی لیا ہے وہی چل رہے ہیں، مرے نہیں ہیں. اس رائے پر اصرار ہے اور اس کے لیے وہ پرچے لکھتے ہیں. ارے وہ رائے تو میرے استاد نے چھوڑ دی تھی اور میرے استاد نے دوسری رائے قائم کی تھی، اسے میں نے بھی چھوڑ دیا ہے، میں نے تیسری رائے قائم کی. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر. یہاں ایک بڑا شارحین نے بڑی بحث کی ہے کہ فی البحر پہلے کیوں آیا ہے، الی الخضر بعد میں کیوں آیا ہے. جو طالبی سفر تھا وہ تو خضر سے ملاقات کے بعد جو کشتی میں بیٹھ کر چلے ہیں وہ طالبی سفر ہے. پھر یہ جو جملہ ہے وہ آگے پیچھے کیوں کر دیا ہے؟ یہ کہتے الی موسیٰ فی البحر الی الخضر فی البحر. موسیٰ علیہ السلام خضر کی طرف چلے، سمندر میں سفر کیا. اگر ایسا کرتے تو تم ایک بات نہ سمجھ سکتے، حضرت گھر سے جو دیوبند تک آئے ہیں وہ بھی تعلیمی سفر ہے. گھر سے جو تم مجموع بحرن تک گئے ہیں وہ بھی تعلیمی سفر. اگر ترتیب سے لاتے تو تم اسی کو تعلیمی سفر کہتے کہ ملاقات کے بعد کشتی میں چلے یہ تعلیمی سفر، اور گھر سے خضر تک چلے اس کو تم تعلیمی سفر نہ مانتے. اس لیے جملے آگے پیچھے کر دیے. امام بخاری علیہ الرحمہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے نکتے نکالتے ہیں. پہلی حدیث میں سے جو انہوں نے ایک جز حذف کیا ہے، بالقصد حذف کیا ہے، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے حذف کیا ہے. اسی طرح سے یہاں جو ترتیب آگے پیچھے کی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ طالب علم گھر سے جو مدرسے تک جاتا ہے یہ بھی تعلیمی سفر ہے. پھر مدرسے پہنچ کر استاد کے ساتھ حضرت تھانوی کے ساتھ میرٹھ گیا یہ بھی تعلیمی سفر. اور گھر سے جو تھانے بھون تک گئے یہ بھی تعلیمی سفر. یہ سمجھانے کے لیے جملے آگے پیچھے کیے ہیں. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقوله تبارک وتعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی الآیۃ. یہ اس پورے قصے میں سے یہ آیت لا کر بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پڑھنے کے لیے گئے اور پڑھنے کی ابتدا ملاقات کے بعد سے ہے، مگر ملاقات سے پہلے کا جو سفر ہے یہ بھی تعلیمی سفر ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن غریر الزہری. غریر تمہیں تعجب ہوگا کہ کیا لفظ آیا ہے. ارے دبئی میں ایک شیخ غریر نام کا ہے، ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں. دبئی میں ایک بڑا آدمی ہے شیخ غریر اس کا نام ہے، اس نے مسجد بنائی. اس مسجد میں ہمارا ہندوستان کا امام ہے. تو معلوم ہوا غریر نام عربوں کے یہاں چلتے تھے کہ غریر کے کیا معنی ہیں، تو معنی کیا کرنا ہے، غلیل کر لو، آخر میں لام کر لو غلیل.
وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يان بن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى، یعنی موسیٰ علیہ السلام کس سے ملنے گئے تھے؟ موسیٰ میں اختلاف نہیں ہوا، وہ ملنے کس سے گئے تھے؟ فی صاحب موسیٰ قال ابن عباس هو خضر فمر بهما ابی، حر کیا کہتے تھے معلوم نہیں. فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسیٰ الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى. دیکھو لا نہیں کہتے، روایت بالمعنی ہے. انا کہا، انا یہ بڑا رول ہے، لا تو بڑا رول نہیں ہے. یہ روایت بالمعنی ہو کر ایسا ہوتا ہے. قال موسیٰ لا فأوحى اللہ إلى موسیٰ بل عبدنا خضر. یہاں باب آیا، حضرت عبی نے کہا حضور نے فرمایا ہے، وہی آئی عبدنا خضر. قال موسیٰ فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية. یہ مچھلی نشانی تھی، کھانے کے لیے نہیں تھی. ان لوگوں میں جو مشہور ہے کہ کھاتے رہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو پکا کر رکھی گئی تھی، یہ تو مچھلی نشانی تھی. اگر کھاتے ہوتے تو معلوم نہیں کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوگی. وہاں تک تو یہ مچھلی ختم بھی ہو جائے گی، نشانی کیسے بنے گی؟ اس لیے یہ بات جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو مچھلی نشانی ہے، وہ کھانا نہیں ہے. پھر جب انہوں نے ناشتہ مانگا تو طالب علم کو یاد آیا، جب اسے ناشتہ ڈھونڈا تو مچھلی والا ٹھیلا نہیں تھا. تو اسے یاد آیا، اس نے کہا حضرت وہ مچھلی والا ٹھیلا تو ہم بھکا ریڑھی میں بھول گئے. فجعل اللہ له الحوت آیة وقیل له اذا فقدت الحوت فرجع. یہ فرجع یہ بھی روایت بالمعنی ہے، وہیں ٹھہر جائیے، میرا بندہ وہاں آئے گا. فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر. نظر رکھتے تھے کہ یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کب چلی جاتی، کہاں چلی جاتی، اس پر نظر رکھتے تھے. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه. دیکھو ہوا ضمیر ہے، مبنی علی الضمہ ہے. ہوا ضمیر ہے، تو تمام ضمائر مبنی، تو ہوا بھی مبنی علی الضمہ ہے، مگر اس سے پہلے یا آ جائے تو پھر کسر آ جاتا ہے، جیسے علیہ. مگر یہی ایک جگہ ہے اور ایک سورہ فتح میں ہے جہاں اصلی اعراب باقی ہے. ہوا کا جو اعراب ہے ضمہ، اصلی اعراب وہ دو جگہ باقی ہے، ایک یہاں اور ایک وہاں. علیہ انسانی ہو، یہ اصلی اعراب ہے. جیسے اصلی اعراب میں کیا سوال کرو، جہاں خلاف ظاہر اعراب آئے جیسے بیہی علیہ، بھئی یہاں یہ جو ہی ہے یہ تو ہوا ہے، اس میں کسرہ کیسے آ گیا، ضمیر تو مبنی ہے، وہاں سوال کرو. جہاں اصلی اعراب آیا ہے وہاں کیوں سوال کرو. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. شریعت کی زبان ہے،
لسان الشرع، بری باتیں شیطان کی طرف منسوب کرو، اچھی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو، اپنی طرف نہیں۔ اب یہ بھولنا یہ تو بری بات ہے، شیطان کی طرف منسوب کرو، اور کوئی اچھی بات ہے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ وما الا الشیطان ان اذکرہ، یہ الا شیطانوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ بری بات ہوئی، بھولے یہ بری بات ہوئی، اور بری بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی۔ اگر آدمی اپنی ذات کی طرف منسوب کرے تو کر سکتا ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو اپنی ذات کی طرف منسوب کر سکتا بری بات کو۔ بری بات توبہ، اچھی بات کو میں نے نماز پڑھی یہ کہہ سکتے، اور برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا، اپنی طرف بھی منسوب نہیں کرنا، شیطان کی طرف کرو۔ کہیں حدیث پڑھو گے لا یقل خبثت نفسی، یہ نہ کہے کہ میرا جی گندا ہو رہا ہے، یہ نہ کہے، بلکہ یہ کہے آج طبیعت میری مالش کر رہی ہے، متلا رہی ہے۔ بہرحال بری چیز کو شیطان کی طرف منسوب کرو، اپنی طرف بھی مت کرو۔ اچھی بات اللہ کی طرف منسوب کرو، اور اچھی بات کو اگر اپنی طرف منسوب کرنا کیا کر سکتا ہے، لیکن بہتر اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ تو یہ جو بھولنے کی بات ہے وہ اس خادم نے شیطان کی طرف منسوب کی۔ الا الشیطان ان اذکرہ قال ذلک ما كنا نبغي، حضرت نے فرمایا ارے باولے تو نے ہمیں تھکا دیا، ہمیں تو وہیں رکنا تھا جہاں یہ مچھلی گم ہو، اس سے جو تو نے ہماری آگے ٹانگیں توڑوائی یہ خواہ مخواہ توڑوائی، تو بھول گئے، شیطان نے بلایا ٹھیک ہے تیرا کوئی قصور نہیں، مگر ہماری ٹانگیں تو ٹوٹی، آگے تو ہمیں خواہ مخواہ چلنا پڑا۔ ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، نشانات دیکھتے دیکھتے لوٹ رہے ہیں۔ کیوں نشانات دیکھ رہے ہیں؟ یہ سمندر کا کنارہ ہے، سمندر کے کنارے پر ریت ہوتی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیچ، بیچ اس پر آدمی چلے گا تو نشان پڑیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نشان مٹیں گے، تو اس لیے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹنا ہے کہ جہاں ہم تھیلا بھولے ہیں وہیں جانا ہے، کہیں راستہ بھٹک کر ادھر ادھر چلے گئے تو بھٹکتے ہی رہیں گے، اس لیے نشانات دیکھتے دیکھتے لوٹ رہے ہیں کیونکہ اسی جگہ پہنچنا ہے۔ علی آثارہما قصصا فوجدا خضرا فکان من شأنہما ما قص اللہ تعالی فی کتابہ لا الہ الا اللہ۔ پرچی ایسے داب رکھی ہے۔